اللہ 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 اللہ۔ جب مجرموں کو دیکھے گی اپنے آپ کو چھڑانے کی کوشش کرے گی، غصے میں آئے گی، اور جب سامنے آئے گی تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہ سانس لے گی اور اس کا سانس ایسا ہوگا کہ دھواں اٹھے گا، شعلے اٹھیں گے، اور وہ شعلے جہنمیوں مجرموں کے سروں پر آ کر گریں گے، اس کے اندر ابال آئے گا، پھر یہ اللہ رب العزت کے سامنے سجدہ کرے گی، اور بالآخر اللہ رب العزت کے سامنے عرض کرے گی سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے نافرمانوں سے بدلہ لینے کے لیے پیدا کیا۔ پھر کہے گی اے اللہ آج تیرے مجرم میرے سامنے ہیں، مجھے آپ نے پیدا اسی لیے کیا تھا، ذرا مجھے اجازت تو دیجئے میں ان مجرموں سے نمٹ لوں۔ اس کے بعد پھر اس کے اندر ایک شور بپا ہوگا اور ایسی آوازیں آئیں گی کہ جیسے اس کے شعلے اٹھ رہے ہیں، انہا ترمی بشرر فالقصر کانہ جمالۃ صفر، ایسے بڑے بڑے اس کے شعلے ہوں گے جیسے بڑے بڑے محلات ہوتے ہیں، اتنے بڑے بڑے شعلے اٹھ کر جہنمیوں کے اوپر آ کر گریں گے۔ روایت میں آتا ہے اس وقت کوئی نبی مرسل اور رسول بھی ایسا نہیں ہوگا کہ جو اللہ کے خوف سے کانپ نہیں رہا ہوگا، اور اس کو یہ ڈر ہوگا کہ معلوم نہیں یہ شعلے کہیں میرے سر پر نہ آ کر گر جائیں۔ جب نیکوں کا یہ حال ہوگا تو پھر ہم جیسے گناہگاروں کا کیا حال ہوگا؟ دل دہل جائیں گے، آنکھوں کے آگے اندھیرا آ جائے گا، انسان کے دل حلق تک پہنچ جائیں گے، اور اس وقت کوئی اپنا نہیں ہوگا، سب رشتہ داریاں ختم ہو جائیں گی۔ قرآن نے فیصلہ کر دیا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، کہ سوائے نیک لوگوں کے سب لوگ ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے۔ چنانچہ جہنم کے کرندوں کو اللہ تعالیٰ بلائیں گے، اے میرے جہنم کے اندر کام پر معمور فرشتوں باہر نکلو، تو جہنم کے اندر جو فرشتے ہوں گے جو سزائیں دیں گے نافرمانوں کو، وہ جہنم کے اندر سے باہر نکلیں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے ہر کارندے کے ہاتھ میں زنجیریں ہوں گی، کوڑے ہوں گے اور کالا لباس ہوگا، یہ تین چیزیں لے کر وہ آئیں گے اور نافرمانوں کی گردنوں کے اندر توق ڈال دیں گے، ان کی ناک کے اندر زنجیریں ڈال دیں گے، ان کو پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹیں گے، اور بعض نافرمانوں کو ٹانگوں سے پکڑ کر گھسیٹیں گے اور ان کو دھکے ماریں گے۔ قرآن نے فیصلہ کر دیا یوم یدعون الی نار جہنم دعا۔ اب اس آیت کا مفہوم دیکھیے، الفاظ ہی ایسے ہیں یوں لگتا ہے جیسے کوئی دھکے دے کے جا رہا ہے، تو مجرم کو تو ویسے بھی لے کے جا سکتے ہیں، لیکن جب کسی کی اہانت کرنی ہوتی ہے، کسی کو ذلیل کرنا ہوتا ہے، انسان دھکے مار مار کے لے جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجرموں کو ذلیل و رسوا کریں گے، دھکے مار مار کے ان کو جہنم میں لے کر جائیں گے فرشتے، اور بالآخر ان کو جہنم میں سر کے بل گرائیں گے۔ جہنم اتنی گہری ہوگی، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک مرتبہ آواز آئی، صحابہ نے پوچھا ہے اللہ کے نبی یہ کیسی آواز ہے؟ فرمایا کہ کوئی آواز آئی ہے، اتنے میں جبریل علیہ السلام نے آ کر بتایا اے اللہ کے نبی آج سے 70 سال پہلے جہنم کے سر یعنی کنارے سے ایک پتھر نیچے گرا تھا، 70 سال کے بعد وہ تہ میں پہنچا ہے، اتنا گہرائی ہے جہنم میں۔ آپ ذرا کنویں کا تصور ذہن میں رکھیے کہ اگر 50 فٹ کے کنویں میں نیچے انسان جائے تو کیسے محسوس کرتا ہے، جہاں 70 سال کی گہرائی میں نیچے جانا پڑے گا اور وہاں پر انسان کو جلایا جائے گا۔ جہنم کے مختلف اللہ رب العزت نے حصے بنائے، فرمایا لہا 7 ابواب، اس کے 7 دروازے ہیں، لکل باب منہم جزء مقسوم، ہر دروازے کے لیے ایک گروہ ہے جس کو اس میں سے گرایا جائے گا۔ چنانچہ بعض نے کہا کہ 7 طبق ہیں، 7 حصے ہیں، 7 سٹوریز ہیں جہنم کی، سب سے اوپر والی کو جہنم کہتے ہیں، اس میں گنہگار مومن جائیں گے۔ پھر دوسری کو لظا کہتے ہیں، اس میں یہود جائیں گے۔ پھر تیسرے کے اندر نصارہ جائیں گے، چوتھے کو سعیر کہتے ہیں، اس میں صائبین جائیں گے، 5ویں کو سقر کہتے ہیں، اس میں مجوسی
جو آگ پرست ہوتے ہیں وہ جائیں گے، اور 7 چھٹے کے اندر اس کا نام جہیم ہے، اس میں مشرکین جائیں گے، اور 7ویں کا نام حاویہ ہے، یہ سب سے نیچے کا، اس میں منافقین ہوں گے۔ قرآن نے فیصلہ کر دیا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق سب سے نیچے کے حصے پر ہوں گے۔ جب یہ لوگ جہنم میں دھکیل دیے جائیں گے، جہنم کی اوپر اتنا اس وقت غصہ ہوگا کہ اس کا ایک لپٹا آئے گا، وما تذر من شیء اتت علیہ الا جعلته كالرمیم، یہ جس چیز پر جہنم گزرے گی توڑ پھوڑ کر رکھ دے گی۔ بالآخر جہنمی جہنم کے اندر ہوں گے، وہاں سخت بھوک ہوگی، کھانے کے لیے مانگیں گے، ان کو اللہ تعالی شجرۃ الزقوم، قرآن مجید میں ہے کہ ان کو ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم کالمہل یغلی فی البطون کغلی الحمیم، ان کو زقوم کا پودا دیا جائے گا، کانٹے ہوتے ہیں اتنا کڑوا کہ زبان سے لگایا نہیں جا سکتا، انسان اس کو کھائے گا، نہ نگلتے بنے گی نہ اگلتے بنے گی، چنانچہ پانی مانگے گا۔ قرآن مجید میں فرمایا کہ جب وہ پانی مانگے گا کہا جائے گا سقوا ماء حمیما، تم گرم پانی پیو، فقطع امعاءہم، وہ جب گرم پانی پیئیں گے ان کی آنتیں کٹ کے پخانے کے رستے نیچے گر جائیں گی۔ دوسری جگہ فرمایا وَيُسْقَى مِن مَّاءٍ صَدِيدٍ يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ، ان کو ایسا پانی پلایا جائے گا کہ وہ پانی نہیں پی پائیں گے، گھونٹ گھونٹ پیئیں گے اور وہ گھونٹ بھی ان کے اندر اتر نہیں پائے گا۔ وَإِن يَسْتَغِيثُوا، اور جو پینے کے لیے پانی مانگیں گے، يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ، ایسا پینے کے لیے پانی دیا جائے گا جیسے پگھلا ہوا تانبا ہوتا ہے، یشفی الوجوہ، وہ گرم اتنا ہوگا جب پانی پینے لگیں گے اس کی گرمی کی وجہ سے چہرے کی کھال اتر جائے گی۔ سوچئے تو صحیح کہ وہ کتنا گرم ہوگا۔ فرمایا طعام ذا غصۃ وعذاب الیما، پھر ان کو ایک جگہ فرمایا ولا طعام الا من غسلین، ان کو پینے کے لیے غسلین دیا جائے گا۔ مفسرین نے لکھا جہنمی آدمیوں کے جسم سے جو خون اور پیپ نکلے گی اس کو پیالوں میں جمع کر کے وہ جہنمیوں کو پینے کے لیے دی جائے گی۔ دنیا میں انسان کسی زخم سے پیپ نکالے کتنی بدبو آتی ہے، برداشت نہیں ہو سکتی، اب یہ پیپ جب پینی پڑے گی تو پھر کیا حال ہوگا، لیکن پیاس اتنی ہوگی کہ پیے بغیر کوئی چارہ نہیں ہوگا۔ تو اس قسم کی سزائیں جہنم کے اندر انسان کو دی جائیں گی۔ چنانچہ ہمیں جہنم سے بچنے کے لیے اللہ رب العزت کے سامنے سچی توبہ کرنی چاہیے۔ ایک حدیث پاک حافظ شمس الدین ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الکبائر میں نقل فرمائی ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ کون کون سی عورتیں جہنم میں جائیں گی۔ ذرا توجہ سے بات سنیے گا اور ان گناہوں سے بچیے گا تاکہ اللہ رب العزت جہنم سے محفوظ فرما دیں۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا دونوں نے ارادہ کیا کہ نبی علیہ السلام کی زیارت کے لیے جائیں، چنانچہ محبوب کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ جب آ کر دیکھا کہ نبی علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو روا ہیں، رو رو کر آنکھیں سرخ ہو چکی ہیں، دونوں بڑے حیران ہو گئے۔ دونوں نے عرض کیا نبی علیہ السلام کی خدمت میں، اے اللہ کے محبوب آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کس چیز نے آپ کو غم زدہ کر دیا؟ کس چیز نے آپ کو رلا دیا کہ آپ کی آنکھیں سرخ ہو چکی رو رو کر؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا میری پیاری بیٹی فاطمہ، میں اس وقت بیٹھا تھا، مجھے یاد آ گیا جب میں معراج پر گیا تھا تو میں نے اپنی امت کی کچھ عورتوں کو جہنم میں عذاب ہوتے ہوئے دیکھا تھا، مجھے ان کا خیال آ گیا اور اس وجہ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پوچھا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، بتا تو دیجئے کہ وہ کون کون سی عورتیں ہیں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے پہلی عورت کو جہنم میں دیکھا، وہ اپنے بالوں کے ذریعے سے جہنم کے اندر لٹکی ہوئی تھی، آگ کے اندر جیسے روسٹ کرنے کے لیے مرغ کو سلاخ کے اندر پرو کے لٹکا دیتے ہیں، اس عورت کو سر کے بالوں کے ذریعے سے لٹکا دیا جائے گا۔ تو یہ لٹکی ہوئی تھی اور اس کا دماغ ہنڈیا کی طرح ابل رہا تھا۔
اور اس کا جسم جل رہا تھا۔ اب ذرا سوچنے کی بات ہے کہ اگر کسی عورت کو بالوں سے پکڑ کے کھینچا جائے، اس کو لگتا ہے کہ جیسے بال سے کھوپڑی کی چمڑی ادھر جائے گی، اتنی تکلیف ہوتی ہے ذرا سے بال کھینچنے سے۔ جب عورت بالوں کے بل لٹکا لی جائے گی تو پھر اس کا کیا حال ہوگا، اور پھر اس کو اتنی گرمی محسوس ہوگی کہ اس کا دماغ ہنڈیا کی طرح ابل رہا ہوگا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ وہ عورت ہوگی جو دنیا کے اندر پردے کا خیال نہیں کرتی ہوگی، اس کو بن سنور کر باہر نکلنے کا شوق ہوتا ہوگا، اچھے اچھے فیشن والے کپڑے پہن کر یہ اجنبی غیر محرموں کو دکھاتی ہوگی، اپنے طور پر یہ اپنے حسن کی زکات نکالتی ہوگی، لیکن پتہ اس کو قیامت کے دن چلے گا میں نے کتنا بڑا گناہ کیا۔ اس لیے یہ وہ عورت ہے جو دنیا میں پردہ کا خیال نہیں رکھتی تھی۔ ایک بات ذہن میں رکھ لیجئے، ایک چیز ستر ہوتی ہے اور ایک چیز پردہ ہوتا ہے۔ ستر عورت کے لیے سوائے چہرے کے، ہاتھوں کے اور پاؤں کے اور باقی سارا جسم ستر میں شامل ہے، اس لیے نماز کی حالت میں اس سب کو چھپانا عورت پر ضروری ہوتا ہے۔ اگر انسان کے چہرے، ہاتھوں کی ہتھیلیاں اور پاؤں، ان کے علاوہ جسم کا کوئی بھی حصہ نماز کے اندر تھوڑی دیر کھلا رہ گیا تو اس عورت کی نماز ہرگز قبول نہیں ہوگی۔ کئی عورتوں کو دیکھا نمازیں بھی پڑھتی ہیں مگر ان کے قمیص ہوتے ہیں جس کے بازو آدھے ہوتے ہیں اور بازو ننگے، نماز ہرگز نہیں ہوتی۔ کئی شلواریں پہنتی ہیں ٹخنوں سے اونچی کر لیتی ہیں، یہ نیا فیشن نکل آیا، نماز بالکل نہیں ہوتی۔ کئی اتنا باریک دوپٹہ پہنتی ہیں، بال صاف نظر آ رہے ہوتے ہیں، ان کی نماز نہیں ہوتی۔ لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ۔